یوسف عرفان صاحب، سلطان عبدالحمید خان کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ تو ازہر من الشمس ہے، جی کوئی شک نہیں. والدین، ولادت، ابتدائی تعلیم و تربیت کسی سوتیلی ماں نے جن کی اولاد نہیں تھی اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اپنی ساری جائیداد عطا کر دی. وہ اتنی دیندار خاتون تھیں کہ ان کے گہرے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوئے. ذرا اس تناظر میں ارشاد کیجیے. بہت بہت شکریہ. سلطان عبدالحمید الثانی عالم اسلام کی وہ شخصیت ہیں کہ دوسری نظیر نہیں ملتی، اور موجودہ دور یعنی دور حاضر کی یا دور جدید کے اور احیاء اسلام کے بانیان میں سے ہیں. اور ان کی شخصیت جو ہے یہ استنبول میں پیدا ہوئے تھے، اور غالباً ستمبر 1842 میں. اور ان کی والدہ جلدی فوت ہو گئی تھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا. اور ان کے والد صاحب عبد المجید تھے، سلطان عبد المجید. اور یہ ریاست جو تھی یہ 600 سال 650 سال اس دنیا پر حکومت کرتی رہی، اور تقریباً 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی. ایسٹ یورپ سارا ان کے پاس تھا، کیا شان تھی نارتھ افریقہ ان کے پاس تھا، مڈل ایسٹ سارا ان کے پاس تھا. اور انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے دیگر اسلامی ممالک میں بھی اپنے وفود بھیجے، تحائف بھیجے، اور یکجا کیا کہ جو عذاب امت مسلمہ پر مغرب کی جانب سے آ رہا ہے، الحاد کا، لبرلزم کا، اور اس قسم کی بیماریوں کا، سرمایہ داری کا، کمیونزم کا، ان اعتقادی زلزلوں کی گڑگڑاہٹ بھی سن رہے تھے اور اس کا تدارک کر رہے تھے. اور اسی میں وہ فلسطین آ جاتا ہے. بالکل. اب پھر یہ ذاتی شخصیت ان کی ایسی تھی کہ یہ بیت المال سے کوئی مال نہیں لیتے تھے، خود کماتے تھے اور بڑھئی کا کام کرتے تھے، اس سے گھر چلاتے تھے. اور ریاست میں یعنی جہاں تک ایک واقعہ ہے کہ بھئی ایک عالم دین، ایک شیخ طریقت آئے، روزہ افطار کرنا تھا تو انہوں نے تھوڑا سا اجتناب کیا. تو انہوں نے کہا یہ بیت المال کا مال نہیں ہے، یہ میری ذاتی کمائی کا مال ہے جس سے میں افطار کر رہا ہوں. پھر دوسرا یہ کہ ان کا اور جو بڑا کارنامہ تھا، انہوں نے اپنی اسیری کے دوران یادداشتیں جو لکھی، میموائرز، اس میں بہت زیادہ چیزیں شامل کی کہ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے. اچھا، ان کی یادداشتوں کو پڑھے بغیر نہ تو ہم اس عہد کی تاریخ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ ان المیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کو درپیش تھی. جی بالکل. اور یہ اس وقت یعنی حاکم بنے ہیں جب عالم اسلام کا سورج ڈوب رہا ہے. وہ بڑا پیارا مصرع ہے کسی کا، اسے سحر کا کام شام کے وقت دیا گیا. اللہ اکبر. مگر انہوں نے شام کو بھی روشن رکھا اور آنے والوں کے لیے رہنمائی، آنے والوں کے لیے ایک روشن مثال بنے. اب جو حکومت 650 سال کا اس دنیا پہ حکومت کرتی ہے وہ تعطل یا جمود اس قسم کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی. وہ ہر دم متحرک ہوتی ہے، ہر دم پردم ہوتی ہے، اور نئے نئے خیالات کے ساتھ چلتی ہے. ان کی شخصیت جو تھی جہاں روایت کو لے کے چلتی تھی، ٹریڈیشن کو لے کے چلتی تھی، وہاں ماڈرنزم کو بھی ساتھ لے کے چل رہی تھی، اور جس کا آغاز ان کے والد محترم نے کیا تھا. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی رہنمائی بھی کی، ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ احیاء اسلام کا بیڑا بھی اٹھایا. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت جب یہ حاکم بنے ہیں تو 2 چیزیں جو تھیں یورپ میں زیادہ نمایاں ہو رہی تھیں، اور دونوں کے پیچھے معذرت کے ساتھ کہ یہودیوں کی اعلیٰ ترین نسلیں تھیں. ہاں، یہودیوں کی اعلیٰ ترین نسل تھی، جس میں ایک فرینچ ریولوشن تھی جس میں ولیم ورڈزورتھ جو تھا پریلیوڈ لکھ رہا ہے اور ڈوبا جا رہا ہے. یعنی امید، ارد گرد کی تاریکی نے امید کے جو سہارے بنائے تھے جو آج تک ہم بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہم بت بناتے ہیں، میتراشم پیکرس بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. تراشیدم، پرستیدم، شکست. ہمارا پرابلم یہ ہے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ فرینچ ریولوشن آیا اور اس کے پیچھے سے کیا نکلا؟ ایک یہودی سازش نکلی. پھر اس کے پیچھے دیکھیے کہ انڈسٹریلائزیشن آ گئی. اب یہ 2 چیزیں جو تھیں، آدھا یورپ جو تھا وہ تو ان کے پاس تھا، انہوں نے یورپی
ترقی کی جو رینیساں کی موومنٹ تھی یا ریولوشن سے ان کے اثرات خوش دلی سے قبول کیے، اور ان کے والد گرامی بھی روشن خیال آدمی تھے، مگر ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دین اسلام سے دوری اختیار نہیں کر سکتے تھے، ایسا ہی ہے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ جدید تعلیم حاصل کریں مگر مسلمان بن کر۔ اچھا، ان کا سب سے بڑا جرم تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ سلطان نہیں کہلاتے تھے، خلیفہ کہلانا پسند کرتے تھے۔ جی بھائی ہر ایک کی ترجیح ہوتی ہے، کوئی دنیاوی کر و فر پسند کرتا ہے، کسی کو اپنا دینی نسبت عزیز ہوتی ہے، اور یہ ایک پیغام بھی ہے۔ پیغام بھی ہے، خلیفہ کا مطلب ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنا ہے۔ یہ خاندانی کام نہیں ہوتے، مگر یہ خاندان مکرم ہے اتنا کہ 34ویں حکمران تھے، ان لوگوں نے یہ راہ نہیں چھوڑی۔ اور پھر یہ ہے کہ سلطان سلیم جو تھے، جب یورپ کی یلغار اسی طرح جیسے آج کل مکہ اور مدینہ کی طرف رخ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور میزائل بھی ڈرون بھی مار رہی ہے، تو اس وقت بھی پرنسپیلٹیز تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں عالم اسلام میں، اور وہ سب غیر محفوظ محسوس کرتی تھیں۔ سلطان سلیم جو ہیں یہ ایک طاقتور جب حکمران بن کے ابھرے تو سارا نارتھ افریقہ، سارا مڈل ایسٹ، سارا یہ اپنا عرب ممالک ودن 10 ایئرز انہوں نے انہیں اپنا حاکم تسلیم کیا، اور انہوں نے وہاں پر بالادستی اور مضبوطی عطا کی۔ یہ وہ خدمت تھی جس کی وجہ سے انہیں خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا۔ سلطان سلیم کی اتنی عظمت نہ ہوتی، اتنی شان و شوکت نہ ہوتی، اتنا استبداد نہ ہوتا، تو علامہ اقبال کیسے کہتے شوکت سجر و سلیم۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کا تعلیم سے اتنا لگاؤ تھا کہ آپ دیکھیے کہ بیجنگ میں حمیدیہ یونیورسٹی بن رہی، کمال ہے، کیا کہنے، یہ ویسے بن جاتی ہے۔ پھر جب تعلیم کی رو چلی ہے تو دائرہ معارف اسلامی وہ انہوں نے بنایا ہے، مگر یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ترکی میں، ان کے بانی سلطان عبدالحمید ہیں، انہوں نے ابتدائی طور پر کالج قائم کیے، وہ ترقی کر کے یونیورسٹی بنے۔ اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں کلونیلزم آیا تھا انڈسٹریلائزیشن کے بعد، اور عالم اسلام بڑھتا چلا گیا، ٹوٹتا چلا گیا، اگر ایک ریاست وہ تھی جسے کلونیلزم نام کی کوئی چیز نہیں پتہ تھی، وہ محکوم نہ برطانیہ کی رہی، نہ فرانس کی رہی، نہ روس کی رہی، اور وہ شخص جس نے اسے غلامی سے بچایا وہ سلطان عبدالحمید الثانی تھا۔ ان کا مقام جو ہے، ان کو جتنا آپ اسٹڈی کریں گے اتنا ہی معاشرے کو سمجھیں گے اور موجودہ حالات کو سمجھیں گے، فلسطین مسئلے کو بھی سمجھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت ایک رہنما شخصیت ہے۔